اور اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں ڈیمانڈ کرتا انسان سے. کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نا بالکل انسان جو ہے سنلیس ہونا چاہیے اسے, اور اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے اس سے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ امیزنگ. میں نے مزے کی بات ہے یہی آیات جو ہے نا وہ سلیکٹ کی نہیں تھی. اچھا تو اچھا اس میں جو میں نے نا لسٹ بنائی ہوئی تھی جو آپ نے ساری آیات پڑھ کے بتائی ہیں, یہ ٹوٹل کریکٹرسٹکس بنتے ہیں تقریباً 7. پہلا اس میں یعنی کہ اہل جنت کی یہ صفات ہیں بیسکلی. اب عام طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ اہل جنت کی کیا صفات ہیں تو وہ گنوائے گا جی وہ متقی ہوں گے, اللہ کی اطاعت کرنے والے. اللہ نے بھی کہا ان کے پاس تقویٰ ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وسارعوا الی مغفرہ, مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ. بلکہ یہاں سے ایک بڑا مجھے مزے کا واقعہ یاد آیا. 2018 میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. میری فطرت میں ہے مجھے غصہ نہیں آتا الحمدللہ, مجھے اس چیز پہ بڑا فخر بھی تھا. تو اللہ ٹیسٹڈ می ود دس. تو ہوا یہ کہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کعبے کے بالکل پہلی صف لینے کے لیے نا وہاں پہ جو ہے نا آپ کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا. تو اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے ادھر کوئی جگہ دے دی. تو وہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی چادر رکھ کے گیا تھا وہاں پہ. تو وہ آیا, وہ غصہ ہو گیا. اچھا وہ اللہ کی طرف سے اس نے مجھے تھوڑا سا پش کیا, مجھے بہت غصہ آ گیا وہاں پہ. اب میرے سامنے کعبہ اور میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ مجھے. تو میرے ساتھ ایک آئی تھنک کوئی ایجپشن تھے, وہ نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, اور اللہ کی طرف سے وہ جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ یہی آیات تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا اس کا ورد کرنا شروع کر دیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو بہرحال میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ باقی صفات ہیں, غصے کو قابو کرتے ہیں, محسنین ہیں. پھر آپ نے ترجمہ کر دیا, آپ نے وہ ورڈ نہیں بتایا جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, یعنی کہ گناہ بھی کون سا. اب آگے اللہ نے کہا او ظلموا انفسهم, ہر قسم کا گناہ اپنے جو جان پہ ظلم ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ فحاشی کو الگ سے ذکر کیا. اگین دس ڈز ناٹ مین کہ دس از گیونگ اس روم فار دس, لیکن دیکھیں اہل جنت کی صفات میں علماء کہتے ہیں کہ فحاشی کی بات بھی آ گئی. اب کوئی سوچے گا یہ کہ فحاشی والا گناہ ہو گیا تو چلو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. صحیح. آپ آیت کی سیکوینس پہ دیکھیں, فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یعنی کہ سب سے پہلی چیز وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کو یاد وہی کر سکتا ہے جس کا ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو. فاستغفروا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور ندامت ہو جس کو وہی یاد کرے گا. اور یہ دیکھیں نا آیت میں آگے آ گیا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ وہ پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے, وہم یعلمون. تو یہ بہت پروفاؤنڈ آیا. اچھا اس میں ایک ایڈ کروں گا, اس حوالے سے کچھ روایات بھی ملتی ہیں کہ جیسے کہ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ عندما نزلت هذه الآیہ بکا الشیطان, شیطان رو پڑا اس آیت پر. یہ باقاعدہ روایت موجود ہے, اور اس میں باقاعدہ اور بھی سنن ترمذی میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں اس حوالے سے. تو یعنی پروفاؤنڈ آیت ہے ان اے سینس کہ دیکھیں شیطان کے لیے کتنی بڑی یہ یعنی ایک مایوسی کی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرا لے شیطان. All a person has to do is simply be guilty and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. That's it. اور اس کی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. یعنی اللہ کا احسان یہ ہے کہ ابلیس جتنی مرضی محنت کر لے, جتنی مرضی اپنے, یعنی he has given his eternal life for our destruction. شیطان کا خاص ویپن بھی ہے نا, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, یعنی کہ اس کے خاص وار میں سے ایک وار یہ کہ وہ فحاشی کا حکم دیتا. شیطان نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ لگا دی تاکہ ہمیں گمراہ ہو جائیں. اور ہمیں اللہ نے اتنی آسانی دے دی کہ ہم جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیں, شیطان پوری زندگی میں گمراہ کرتا رہے گا. اگر اللہ ہمیں توفیق کر دے یعنی اس کی استغفار کی, تو انسان جو ہے نا صرف اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑی اس کے لیے مایوسی کی بات کی ہے. اور یہاں پہ ایک سوری یہ موضوع اس طرح کا ہے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کی وضاحت میں بھی کرنا چاہوں گا کہ توبہ اگر کوئی پریکٹیکلی پوچھنا چاہے تو کیا ہے, the bare minimum is الندم التوبہ, ندامت ہو گئی, گلٹ ہو گئی. یہ گلٹ کا ہونا ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا اس میں نا اخی ایک جو آیت نمبر آگے نا اس سے تھوڑی سی آگے چلتے ہیں ہم. تو آیت ہے 144 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑی معروف آیت ہے, اور خاص طور پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت یہ آیت پڑھی بھی گئی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی ایز اے منصب رسالت جو ہے اس سے پہلے بھی اس کی ذمہ داری لوگوں نے اٹھائی اور وہ ادا کی, جو انبیاء تھے ہمارے. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے, کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه, جو پھر گیا, فلن يضر الله شيئا, وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گناہ نہیں, وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسيجزي الله الشاکرین, اللہ تعالیٰ قدردان یعنی جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو.
اس آیت سے بڑا ایک اہم بات پتہ چلی کہ دین اسلام کسی بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دین اسلام کا جو غلبہ ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے شخصیت کون سی ہو سکتی ہے، اہم شخصیت کیا ہو سکتی ہے. لیٹ الون کہ کوئی اسکالر یا کوئی بندہ یا کوئی انڈیویجول یہ سمجھے کہ میری وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور اسلام شاید میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا کی ہے، یا پھر لوگ یہ سمجھیں کہ جی فلاں دنیا سے اگر رخصت ہو گیا یا فلاں نہیں آئے گا یا امام مہدی کا ہم انتظار کریں جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اسلام کو جو عروج نہیں ملے گا. یہ کیسی باتیں ہم کرتے ہیں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں اسلام کا غلبہ، تو لیٹ الون کے دوسرے بندہ جو ان کا امتی ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کو دے شوڈ ناٹ ویٹ فار اینی ون ایلس، دے شوڈ ناٹ ایکچولی تھنک کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قرآن دے دیا اس سے بڑی، اور اللہ نے قرآن دین اسلام کی حجت آپ کو پکڑا دی، اب یہ سیلف یہ اتنی پاورفل ہے، اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اپلائی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے دنیا جہان میں خیر ہی خیر ہے، آپ کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ انسان یہ سمجھے کہ انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا علماء کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ دین اسلام اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں اسے خیر ہے، ان پہ بھلائی ان سے لی جائے گی اور انہی کے تھرو ہمیں بھلائی بھی ملتی ہے، لیکن ڈیپینڈنسی صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور قرآن مجید اللہ نے دے دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے کافی ہے. میں ایک اور شیئر